حدیث نمبر 209. حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه. نزال بن سبرہ، ان کے بارے میں لکھیں نزال بن سبرہ. نزال بن سبرہ الہلالی، نزال بن سبرہ الہلالی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے ہیں لیکن سرکار سے سنے نہیں، یعنی باضابطہ ایسا ملاقات نہیں ہے، دور سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں. اور پھر بعد میں یہ کوفہ جا کر وہاں پر رہ گئے تھے اور کوفہ کے رہنے والے تھے، اور ان کی تاریخ وفات مجھے نہیں ملی. ٹھیک ہے. تو نزال بن سبرہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک برتن میں پانی لایا گیا. اتی علی بکوز من ماء، مولا علی کے پاس ایک برتن میں پانی لایا گیا. وہو فی الرحبۃ، اور وہ مقام رحبہ پر تھے. جی، رحبہ نام کا ایک مقام ہے اور یہ جو ہے کوفہ میں ہے. کوفہ رحبہ مقام میں جو ہے ان کو پانی لا کر دیا گیا. فاخذ منه كفا فغسل يديه، تو حضور مولا علی علیہ السلام اس میں سے تھوڑا پانی لیے اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے. جب پانی لایا گیا تو ان کے پاس اس میں سے پانی تھوڑا سا لیے اور دونوں ہاتھ دھوئے، ایک چلو اتنا پانی لے کر ہاتھ دھوئے. ومضمض، اور اس کے بعد کلی کرے. واستنشق، اور ناک کو صاف کیے. ومسح وجهه وذراعی، اور دونوں اپنے چہرے کو اور دونوں ہاتھوں کو اور ورأسه، اور اپنے سر کا مسح کیے. جی، اب دھوئے کا لفظ نہیں ہے یہاں پر، اپنا چہرے کا مسح کیے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کیے اور سر کا مسح کیے. اب اس کے اوپر شارحین حدیث لکھتے ہیں مسح کیے ہے یعنی ہلکا ہلکا دھوئے، جیسا باضابطہ وضو میں دھوتے ہیں یا صبح اٹھ کر لوگ منہ دھوتے ہیں اس طرح سے نہیں دھوتے، ہلکا ہلکا دھوئے، اس کو مسح کہیں. یا پھر یہ ہے کہ اچھی طریقے سے بھگا لیے، بس چہرے کو بھگا لیے اور دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے بھگا لیے کونیوں تک، اور اس کے بعد سر کا مسح کر لیے. ثم شریبا، اس کے پیر نہیں دھوئے. اس کے بعد کیا کیے، وہ جو پانی بچا تھا برتن کے اندر اس کو ایسے برتن کو گراتے جاتے، استعمال کرتے جاتے، اور جب سر کا مسح کر لیے تو اس برتن میں سے مولا علی علیہ السلام کھڑے رہ کر پانی پیے، اسی برتن میں سے کھڑے رہ کر پانی پیے. ثم قال، پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا، یہ ایسا عمل کیے اور عمل کر کے فرمائے ھذا وضوء من لم یحدث، جو آدمی پر وضو واجب نہ ہو، جی، جو ٹوائلٹ نہ گیا ہو، جس کا وضو نہ ٹوٹا ہوا ہو، وہ آدمی جب دوبارہ ریفریش ہوتا ہے، جی، دوبارہ وضو اگر کوئی کرتا ہو تو اس کا وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے. یہ طریقہ ہے جو وضو پر وضو کرنا چاہتا ہو اس کے لیے یہ طریقہ یہ ہے. یعنی ضروری نہیں کہ آدمی مکمل پیر دھوئے اور مکمل جس طرح سے وضو کرتا ہے اسی طرح سے ہو، بس فریش ہو جائے اور فریش ہونے کا طریقہ انہوں نے بتایا. اور اگر ایسا کوئی کر لے گا اتنا، یعنی پیر نہیں دھوگا، وضو سے ہے لیکن نماز کے لیے فریش وضو کر لیتا ہوں، وضو سے ہوں لیکن فریش وضو کر لیتا ہوں بغیر توڑے کے، جی، اگر فریش وضو کوئی ایسا کر رہا ہے تو اور اتنا کر لے، وہ اتنا جتنا مولا علی علیہ السلام نے کیا ہے، اگر اتنا کوئی کر لے تو اس کو مکمل وضو کرنے کا ثواب ملے گا. کیونکہ مولا علی علیہ السلام اس طرح سے کیے اور فرمائے کہ جس کو وضو پر وضو کرنا ہو اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے. ھذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعل، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا. یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ مکمل وضو کا ثواب ہوگا. ٹھیک ہے.